مجھے بتائیے ایگریکلچر والوں کے لیے، زراعت پیشہ لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے، ٹریڈرز کے لیے، تنخواہ پہ دار لوگوں کے لیے آپ اس بجٹ کو کیا دیکھتے ہیں؟ ڈو یو سی اینی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل؟ ہمارے کچھ سیکٹر ایسے ہیں کہ جو بالکل ٹیکس نہیں دیتے یا بہت کم دیتے ہیں وز دیئر کنٹریبیوشن ٹو جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اور اس میں جو ایف بی آر کی کنٹریبیوشن ہے وہ بہت کم ہے۔ ہمارے یہاں ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہوتا ہے اس کا نزلہ بہر صورت عوام پر گرتا ہے، کوئی آپ ٹیکس لگائیں گے جس پہ لگے گا وہ آگے اس کو پاس آن کر دے گا۔ ڈائریکٹ ٹیکس جو کہ ایسا ٹیکس ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اہم چیز ہے، آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈائریکٹ ٹیکس ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو کہ ٹھیک ٹھاک دولت کما رہے ہیں، ان کی سیل بھی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، انکم بہت ہو رہی ہے، لیکن بیکاز آف دیئر سرٹن پوزیشن وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکس سے ہمیں ڈائریکٹ ٹیکس کی طرف شفٹ کرنا پڑے گا۔ اب ڈائریکٹ ٹیکس کیونکہ اکٹھا کرنا نسبتاً مشکل ہے، اس لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ بڑا ایزی وے اڈاپٹ کرتی ہے۔ اور ایزی وے کیا ہے کہ پیٹرن میں ریٹ بڑھا دو، بجلی کا ریٹ بڑھا دو، اسی طرح اور چیزوں کے ریٹ بڑھا دو تاکہ ایزیلی ہو جائے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کو بھی کنٹرول کریں۔ جتنے بھی ہمارے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایکسپینڈیچر کنٹرول ہونے چاہیے۔ جو ٹیکس ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کو آپ 15% سے کم کر کے 10% کر دیں۔ تھرڈ یہ ہے کہ جو آپ کا بچوں کا ایجوکیشن پہ ایکسپینس ہے، میڈیکل پہ ہے اور کنوینس پہ ہے، وہ اس وقت وہ بھی ٹیکسیبل ہے، تو آپ ان کو بھی آپ ایگزمپشن میں ڈال دیں۔ شاید ریئل اسٹیٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو کھیت ہیں یا فصلیں ہیں جہاں بڑی بڑی لگتی ہیں، جہاں پر زراعت پیشہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹس کے اندر۔ وہاں پر ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہیں اور وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے، ہماری زراعت بھی بیسیکلی آگے ایگریکلچر لینڈ ہے وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے۔ اور تھرڈلی جو بات ہے کہ جو آپ کا پیسہ ہے جو پروڈکٹیولی یوٹیلائز ہونا چاہیے ان دی فارم آف اسٹیبلشمنٹ آف انڈسٹری، وہ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے آپ کی اوور آل اکانومی کی گروتھ ریٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر ہے، اور آج کا پروگرام ہم 2026 کے بجٹ کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ بجٹ میں ان کو کیا ملنے جا رہا ہے اور کتنے کتنے بڑے بڑے ٹیکسز ان پہ لگنے جا رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ بھی ریسنٹلی جو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا تھا تو انہوں نے کنڈیشنلٹیز بتائی ہیں کچھ حکومت کو، اور بہت سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ سولر پہ ٹیکس لگا دیں، الیکٹرک گاڑیوں پہ ٹیکس لگا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے جس کا باہر صورت نزلہ جو ہے عام آدمی، غریب آدمی پر، کنزیومر پر پڑے گا، اور جو بڑے آدمی ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، اشرافی ہوتی ہے، ان کے ساتھ میرا خیال کوئی طرح مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور لیکن سب سے بڑا مسئلہ غریبوں کے لیے ہے۔ تو اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے شاہد ظہیر صاحب، جو کہ سینئر ریٹائرڈ افسر بھی ہیں، چیف کمشنر بھی رہے ہیں۔ تو ان سے خاص طور پہ بات کریں گے کہ شاہد صاحب، ہم جنرلی یہ بات کرتے ہیں ہر سال ٹیکس کا معاملہ آتا ہے کہ یہ ٹیکسیشن کا ہدف پورا نہیں ہوتا، ٹیکس ریوائز بھی کرنا پڑتا ہے ہمیں آگے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارا چنک ہے۔ ٹیکسیشن ہماری صحیح طریقے سے لوگ دیں، ٹیکس لوگ دیتے نہیں، دینے کی عادی نہیں ہے، نہ ان کو عادت ہے، ایوائڈ کرتے ہیں، ایویژن کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ جس درخت پہ بیٹھے اسی کی شاخ کو کاٹ رہے ہیں۔ ملک مضبوط نہیں ہوگا تو یقیناً وہ بھی غریب ہی رہیں گے اور نہ وہ ترقی کر سکیں گے۔ تو اس صورت میں مجھے بتائیے کہ جو آئی ایم ایف کا یہ جو بجٹ ہے، جس کو ہم بیوروکریٹس کا بجٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارے مسائل ہیں جو حالیہ جنگ کی وجہ سے بھی اور زیادہ ایگریویٹ ہو گئے ہیں، ڈیزل کی، پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑھ گئی، انرجی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو کھادوں کی قیمتیں، ڈی اے پی کی قیمتیں، کیونکہ یہ تو بڑھنی تھی اس وقت ہوا جب جنگ شروع ہوئی تھی، تو وہ بھی پتہ لگا بڑھ گئی ہیں اس کی قیمتیں۔ مجھے بتائیے ایگریکلچر والوں کے لیے، زراعت پیشہ لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے، ٹریڈرز کے لیے، تنخواہ پہ دار لوگوں کے لیے آپ اس بجٹ کو کیا دیکھتے ہیں؟ ڈو یو سی اینی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل؟ سب سے پہلے تو باسط صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی۔ آپ نے جو کویسچنز کی ہیں وہ بڑا ریلیونٹ ہے، اور کیونکہ بجٹ آ رہا ہے اس لیے اس لحاظ سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں،
سب سے پہلے کہ ہمارے ملک اس کی بدقسمتی ہے ملک کی کہ ہماری اکانومی نا ایک ٹریپ میں پھنسی ہوئی ہے. سب سے بڑا ٹریپ تو یہ ہے نمبر ون کہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے بہت کم ہے. پچھلے دو تین سال سے یہ 2.3 اور 3 راؤنڈ اباؤٹ کر رہا ہے. سیکنڈلی ہمارا جو آپ نے جس کی ٹیکسیشن کی بات کی کہ ٹیکسیشن کی جی ڈی پی ریشو بھی ہماری بہت کم ہے, ہر ریٹس راؤنڈ اباؤٹ 9 to 10%. اور تھرڈلی جو آپ نے بات کی کہ ہمارے کچھ سیکٹر ایسے ہیں کہ جو بالکل ٹیکس نہیں دیتے یا بہت کم دیتے ہیں ویز دیئر کنٹریبیوشن ٹو جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ, اور اس میں جو ایف بی آر کی کنٹریبیوشن ہے وہ بہت کم ہے. فورتھ سیکٹر ہے ہمارا جو ایگریکلچر ہے, وہ بھی آلموسٹ ہمارے جو اس کی ٹیکس کنٹریبیوشن ہے وہ بھی نہیں ہے. اسی طرح ریٹیل میں ہول سیلر ہیں, یہ بھی پراپرلی ٹیکس نہیں دیتے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ والے ہیں, وہ بھی نہیں دیتے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کو کیوں نہیں دیتے, ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے, اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ٹیکسیشن کا تعلق جو ہے نا بیسیکلی اکانومی کی ایکسپینشن کے ساتھ ہے. جب اکانومی گرو کرتی ہے تو ٹیکس خود آٹومیٹکلی بھی انکریز ہوتے ہیں. لیکن ہماری کیونکہ اکانومی بھی شرنک کر رہی ہے اور ہمارے ہارڈلی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2 سے 3% جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی, اسی میں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اسی کے لحاظ سے پھر ہمارے جو ٹیکسیشن ہے وہ بھی نہیں ہے. اب آ جائے اس پہ کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اور اس کے بعد بجٹ کے حالات کیا ہیں. آئی ایم ایف کی ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آئی ایم ایف جو بجٹ ہے یا آئی ایم ایف کا مقصد ہے وہ ریلیف دینا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اس کو کہتے ہیں لینڈر آف اے لاسٹ ریزورٹ. اگر کسی اور سے قرض کہیں سے بھی نہیں ملتا تو وہ آپ کو قرض دیتا ہے, اور اس نے انشور کرانا ہے کہ اس کو جو قرض آپ کو دیا ملک کو دیا وہ واپس مل جائے. اور اس کے لیے آپ وہ ریلیف نہیں دیتے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس کریں. اور اس دفعہ جو آپ نے بھی اخبار میں پڑھا, میں نے بھی پڑھا, ٹی وی پہ بھی دیکھا کہ جن سیکٹر کو ایگزیمپشن دی ہوئی ہے اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایگزیمپشن کو ودرا کیا جائے. یعنی جن پہ ودرا سے مراد یہ ہے کہ جن پہ آلریڈی ٹیکس نہیں لگا ہوا ہے ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس لگے, جیسے کہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ سولر پہ لگا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پیٹرول جو لیوی ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کو 160 تک لے کے جائیں. ابھی فی الحال 120 روپیز ہے پر لیٹر, انہوں نے کہا کہ اس کو 160 تک لے کے جائیں. تو اس لیے یہ توقع رکھنا کہ آئی ایم ایف والے جو ہے وہ آپ کو یہ کریں کہ ریلیف وہ آپ اس کو تو آپ آؤٹ آف کوشچن ہے. ہاں گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ کیا مطلب یہ ہونا چاہیے ایفرٹ, اور اس پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو میکسیمم ریلیف دیں لوگوں کے لیے. اس کے لیے میں نے 3-4 جو ہے نا سیکٹر الگ الگ ہیں. جیسے سب سے پہلے آپ ہم لے لیں جو اس وقت جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے ٹیکس میں وہ سیلریڈ کلاس ہے اور ہارڈ پریسڈ ہے کیونکہ فکس انکم ہے. تو اس کے لیے تو میں نے یہ ریلیف کے لیے یہی ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف بھی اتنا زیادہ ناراض نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز ہیں اور اس کے اندر ہمیں آپریٹ کرنا ہے. شاہد صاحب میں تھوڑا سا یہاں پر آپ کو روکوں گا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. ایک تو وہ ہے جو آئی ایم ایف نے کنڈیشنلٹیز لگا دی ہیں کہ جناب آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے, آپ نے فائنینشیل اسٹیبلٹی کو رکھنا ہے, آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا ہے, جی ڈی پی گروتھ کو بڑھانا ہے, یا آپ نے اب مین چیز میں آپ سے جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں, ہمارے یہاں ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے, ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس جو ہوتا ہے اس کا نزلہ بہر صورت عوام پر گرتا ہے. کوئی آپ ٹیکس لگائیں گے جس پہ لگے گا وہ آگے اس کو پاس آن کر دے گا. ڈائریکٹ ٹیکس جو کہ ایسا ٹیکس ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اہم چیز ہے, آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈائریکٹ ٹیکس ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو کہ ٹھیک ٹھاک دولت کما رہے ہیں, ان کی سیل بھی ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے, انکم بہت ہو رہی ہے, لیکن بیکاز آف دیئر سرٹن پوزیشن وہ اس کو ایوائڈ کرتے ہیں. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا, اور یہ کہہ لیں آپ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے جو ملک کا ٹیکسیشن اسٹرکچر ہے انفارچونیٹلی دیٹ از ہیویلی ٹلٹڈ ٹورڈز انڈائریکٹ ٹیکسز. اور جیسے کہ آپ نے خود ہی اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دی کہ انڈائریکٹ ٹیکس میں برڈن پاس آن ہو جاتا ہے کنزیومر پہ, فائنل کنزیومر پہ, مینس عام آدمی پہ. اب اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے, کیونکہ ساروں کو یہ پتا ہے کہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہے, کہ جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں شفٹ ہونا پڑے گا, جو جس کے لیے ہم ریفارمز کا بھی لفظ یوز کرتے ہیں. جی ہاں, کہ اس کو ہمیں انڈائریکٹ ٹیکس سے ہمیں ڈائریکٹ ٹیکس کی طرف شفٹ کرنا پڑے گا. اب ڈائریکٹ ٹیکس کیونکہ اکٹھا کرنا نسبتاً مشکل ہے, اس لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہ بڑا ایزی وے اڈاپٹ کرتی ہے. اور ایزی وے کیا ہے کہ پیٹرن میں ریٹ بڑھا دو, بجلی کا ریٹ بڑھا دو,
اسی طرح اور چیزوں کے ریٹ بڑھا دو تاکہ ایزیلی ہو جائے. اچھا اب اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے عام آدمی کو بچانا ہے تو ہمیں وی ہیو ٹو شفٹ آور ٹیئر ٹورڈز ڈائریکٹ ٹیکسز. اب ڈائریکٹ ٹیکسز میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کے لیے جو آلریڈی سیکٹر دے رہے ہیں نا، جیسے میں نے مثال دی آپ کو سیلری کی، وہ تو پہلے اس کی کنٹریبیوشن کافی ہے، اس لیے اس پہ تو سٹریس کرنے کی یا اس کو پریشرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. جو سیکٹر جہاں کم دے رہے ہیں ٹیکس یا یعنی انسگنیفیکنٹ ہے، آپ کا ریئل اسٹیٹ ہے، آپ کا ہے، اس کے ساتھ آپ کا ریٹیلر ہے، ریٹیلر سیلر ہے، ایگریکلچر ہے، یہ وہ ہے ریئل اسٹیٹ والے، یہ وہ 4-5 گروپ ہیں جہاں آپ کا ٹیکسز جو ہے ان کی کنٹریبیوشن ٹورڈز FBR نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن ایک چیز شاید صاحب یہ کہوں کہ IMF نے اس پہ زور نہیں دیا کہ آپ ان لوگوں پر ٹیکس لگائیں، ڈائریکٹ ٹیکس. IMF صرف ایک فارمولہ سا بناتی ہے، ہماری حکومت بھی نہیں چاہتی کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جائیں، وہ پھر چیز وہیں کی وہیں رہتی ہے. کیا IMF یہ کہہ نہیں سکتا کہ جس طرح کے فلانے پہ ٹیکس لگائیں، فلانی سبسڈی ختم کریں، تو یہ بھی آپ ان لوگوں پہ ٹیکس عائد کریں؟ نہیں، IMF کہتا ہے، IMF نے تو کبھی نہیں کہا، IMF ہمیشہ بھی کہتا ہے آپ ڈائریکٹ ٹیکس کی طرف زیادہ جائیں. امیر علی جو ہے نا، علی جسے ہم علی کیپچر کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں علی جنہوں نے کیپچر کیا ہے اکانومی کو، ان پہ آپ زیادہ ہیویلی ٹیکس کریں. لیکن ہمارے جو آپ کہہ لیں اشرافیہ ہے، اس میں ایک سب سے بڑی اس کو ایک کہہ لیں رکاوٹ ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ٹیکس اس پہ نہیں لگا رہا. جیسے آج ہی آپ نے میرے سے بات بھی کی تھی کہ جو چیمبر آف کامرس والے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی جو سمپلیفائز، ان کے سینٹرل کے چیمبر آف ٹریڈ یونین کے صدر ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، تو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو سپر ٹیکس ختم کیا جائے، یہ جو ہمارا ٹرن اوور جو ہے جس کے اوپر گورنمنٹ نے کہا کہ منیمم کم سے کم 5.1 ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیں. نہیں، اس میں یہ دیکھیں 2-3 کیٹیگریز ہیں، ڈفرینٹ ہے، اس کو ساروں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہ چھوٹے بزنس مین کے لیے تو میرا بھی یہ میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ سمپلیفائڈ ٹیکس ریٹرن فارم کریں، اور ان کے ایک ہی فارم ہو جس میں آپ اس میں 2 ملین رکھ لیں، 5 ملین رکھ لیں، جس پہ آپ ان کو ٹیکس دیں اور ٹیکس لگا دیں. یہ 1 پیجر اردو میں بن سکتا ہے؟ 1 پیجر بن سکتا ہے، اور اس میں آپ منیمم 4-5 چیزیں تو آپ کو دینی پڑیں گی. پرچیزز ہے، سیلز ہے، گراس پروفٹ ہے، ایکسپینسز ہے، اور آپ کی جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی جو آپ کے ایسٹس لائبلٹیز ہے، وہ تو ڈیٹیل آپ کو دینی پڑے گی. لیکن جو مزید ایک بات بتاؤں آپ کو، چیمبر آف کامرس والے کا جو میں نے پڑھا، وہ اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا جس پہ مجھے شدید اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی FBR unnecessary ہیرس کرتا ہے. کیسے کہ ہمیں پراپرٹی کے بارے میں، جو ہماری پراپرٹی ہے، جو ہماری ویکلس ہیں، ان کے بارے میں ہم سے کوشچنس نہ کیے جائیں، اور جو بینک ٹرانزیکشنز ہیں ان کے بارے میں کوشچنس نہ کیے جائیں. ویئر ایز کہ یہ تھیوریٹیکلی بھی اور پریکٹیکلی آلموسٹ کہہ لیں آپ کو یہ کوئی لاجیکل یا ریشنل بات نہیں ہے. کیونکہ ایز اے FBR کہ تو یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جن لوگوں نے ایکومولیٹ کی ہوئی ہے ویلتھ اور اس پہ پراپر ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، جن کے ایسٹ ہیں ان کے ایسٹ پہ ان ایسٹس کو ٹیکس کیا جائے. جیسے آپ وہی دیکھتے ہیں لاہور میں، اس کے علاوہ جو ایکسپینسو وہیکلس پھر رہی ہیں، فارم ہاؤسز ہیں 4-4 8-8 ایکڑ کے، اس کے علاوہ 4-4 کنال کے بینگلوز ہیں. اگر آپ ان کا ریکارڈ ہی اکٹھا کر کے، یہ میں اس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ ڈائریکٹ ٹیکس کا، آپ صرف اور کچھ بھی نہ کریں، سلیکٹو ان کو آڈٹ کر لیں ان لوگوں کا، ان کو اکٹھا کریں ان کا ڈیٹا، اور ان ڈیٹے کے بعد ان کے جو ریٹرن آف انکم ہے، جو انکم ڈکلیئر کر رہے ہیں اینول، اس کو آپ کمپیریزن کریں گے تو یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ ان کی جو ٹیکس کنٹریبیوشن ہے آلموسٹ نیگلیجیبل ہے. آڈٹ تو 1% کے قریب کر لیا جائے اگر وہ بھی ٹھیک تو ویری کرتا ہے. آپ 1% بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے آڈٹ کے پیرامیٹرز کیا ہے. پیرامیٹر آپ یہ رکھیں کہ ایکسپینسو وہیکلس ہیں، اس کو آپ ایکسپینس رکھیں، فارم ہاؤسز ہیں، اس کے بعد جو اسپیشیس بینگلوز ہیں، اور چوتھا ہے ٹرن اوور ہے. یہ آپ 4 چیزوں کا اگر آپ بنائیں گے نا، جس کو ایسٹس کہا جاتا ہے، اور ان کا پھر آپ سے سورس آف انویسٹمنٹ پوچھیں کہ بھئی یار آپ کے پاس یہ پیسہ آیا کہاں سے. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں ان کو پوچھ سکتے تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ڈپارٹمنٹ کا. اور پھر یہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے کہ ہم جو غریب آدمی ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے، میڈیسن خرید رہا ہے اس پہ بھی سیل ٹیکس دے رہا ہے، اسٹیشنری خرید رہا ہے اس پہ بھی دے رہا ہے. اچھا شاید صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ جو وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کو بھی کنٹرول کریں. جتنے بھی ہمارے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایکسپینڈیچر کنٹرول ہونے چاہیے. ایکسپینڈیچر کہاں ہونے چاہیے؟ کس طرح ہمارے سرکولر ڈیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، تاریخی طور پر بہت چلا گیا آگے. یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمارے یہاں پرائیویٹائزیشن سوائے میرے خیال 78 سالوں میں ایک یہ PIE کی پرائیویٹائزیشن کی ہے، ایک ہوئی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو پا رہی آگے.
میجر ایکسپینس جو ہمارے یہاں جن لوگوں کو دے رکھی ہیں، ریلیکسیشن دے رکھی ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی ایک اماؤنٹ ہے جن میں لوگوں کو ایگزمپشن دے رکھی ہے. وہ ایگزمپشن بھی ٹریلین میں ہے شاید صاحب. کیا حکومت ادھر اگر فرض کریں حملہ کریں ان لوگوں پر ایسے جو کہ انجوائے کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو غریب بیچارے ہیں ان پہ تو شامت کم ہو جائے گی اس لحاظ سے. اس میں بالکل کوئی شک نہیں کہ ایگزمپشن جو ہے نا وہ اس وقت 1 ٹریلین سے زیادہ کی ایگزمپشن اویلیبل ہیں، اور اس کے لیے بار بار اپنے IMF نے بھی کہا ہے کہ آپ ان ایگزمپشنز کو ختم کریں. لیکن اس سلسلے میں نے پہلے آپ سے عرض کروں کہ اس میں 2 قسم کی ایگزمپشنز ہیں. ایک تو وہ ایگزمپشنز ہیں جو آپ کو امپورٹڈ آپ کرتے ہیں نا را مٹیریل، اور جو فردر لیٹر آن یوز ہوتا ہے فار ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹریز میں، وہاں تو ایگزمپشنز آپ دے سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی ایگزمپشن ہے، فار ایگزامپل پاور سیکٹر کو آپ نے بہت ایگزمپشن دی ہے، میٹرو پہ ایگزمپشن ہے، میٹرو بسز کو چلانے کے لیے ہے، اور اس طرح اور کافی ادارے ہیں جن کو آپ نے ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں. انڈیویجولز ہیں جو جوڈیشری یا دوسرے اس طرح کے جو لوگ ہیں ان پہ ایگزمپشنز ہیں، تو ان پہ آپ کو چاہیے کہ وہاں ایگزمپشنز کو کرٹیل کریں یا ریشنلائز کریں تاکہ جو وہ پیسہ بچے اور اس کو آپ پبلک کی ویلفیئر پہ اسکیموں پہ خرچ کر سکیں. شاہد صاحب ایک یہ بھی چیز دیکھیے نا کہ ایک جو فرض کریں اگر کوئی تنخواہ بڑھتی ہے یا پینشن بڑھتی ہے وہ 5 یا 10%، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ بڑھنے دیں گے کیونکہ بہت مشکل حالات ہیں ہمارے اس وقت. آ کے جب یہ نہیں بڑھے گی لیکن جب وہ ٹیکسز لگیں گے تو اگر وہ 5 یا 10% تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے شاید صاحب، اس سے کیا بیچاروں کو فائدہ پہنچے گا؟ اتنے ہی آپ پہ ٹیکس لگا دی جاتے ہیں. نہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے تو وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر 5 یا 10% میں بڑھ گئی نا وہ بھی آپ غنیمت سمجھے. کیونکہ IMF والوں نے جو منسٹر ہمارے فائنانس منسٹر ہیں ان کا میں بیان پڑھ رہا تھا کہ جی میں IMF والوں سے بات کروں گا کہ جی اس میں ہمیں سیلری لوگوں سے پر ریلیف دینے کی، پینشن بڑھائی جائے، سیلری بڑھائی جائے، ریلیف دینے کی اجازت دی جائے. تو اس لیے اس میں تو آپ کو کہہ لیں کہ اتنی شورٹی نہیں ہے، لیکن جو 2-3 کام آپ کر سکتے ہیں نا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ انڈائریکٹلی وہ بھی ریلیف میں آ جائے گا. تو اس وقت جو ایگزمپشن لمٹ ہے 6 لاکھ، اس کو آپ بڑھا کے انہانس کر کے 1 ملین کر دیں کم از کم. ہاں کم از کم 10 لاکھ تو ہونی چاہیے بالکل. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان کو آپ 15% سے کم کر کے 10% کر دیں. تھرڈ یہ ہے کہ جو آپ کا بچوں کا ایجوکیشن پہ ایکسپینس ہے، میڈیکل پہ ہے اور کنوینس پہ ہے، وہ اس وقت وہ بھی ٹیکسیبل ہے. تو آپ ان کو بھی آپ ایگزمپشن میں ڈال دیں اس میں، تاکہ اگر آپ ڈائریکٹ انکم نہیں بھی بڑھاتے ان کی تو اس میں یہ ریلیف ان کو مل جائے گا، ان کو ٹیکس جو ہے نا وہ پہلے سے کم ملے گا. اسی طرح ایگریکلچر والوں کو آپ ٹیکس ریلیف دیں. ان کو کیا ریلیف دیں کہ ان کو فرٹیلائزر ہے، ان کے انپوٹس ہیں، اور ان پہ آپ ان کو سبسڈی اگر آپ دیں اور چیپ ریٹ پہ ان کو پرووائڈ کریں. لیوی جو ہے وہ کم از کم ٹیکس میں اس کو جو پیٹرول لیوی ہے وہ اس کا ریٹ کم کیا جائے. اور ریٹیلر اور ہول سیلر کے لیے جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کانفیڈنس میں لے کے سنگل فارم کی جو ریٹرن کی بات کر رہے ہیں، اسپیشلی فار لوور جو ہے طبقہ بزنس مینوں کا، ان کے ساتھ آپ بات کر کے ایک سمپل فارم ڈیوائز کریں جس میں آپ ان سے جو فکس ٹیکس پہ وہ یہاں جو مناسب ہے وہ لیا جائے. شاید صاحب ریئل اسٹیٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو کھیت ہیں یا فصلیں ہیں جہاں بڑی بڑی لگتی ہیں، جہاں پر زراعت پیشہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹس کے اندر. وہاں پر ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہیں اور وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے ہماری زراعت بھی بیسیکلی آ کے. تو وہ زراعت کو پھر وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے، نہ بجلی سستی ہے، نہ گیس سستی ہے، نہ پیٹرول نہ ڈیزل سستا ہے. اور ساتھ اب یہ جو ابھی DAP بھی یہ بھی بہت بڑھ گئی ہے ریسنٹلی، آپ دیکھیں جو وار کے بعد. تو ریئل اسٹیٹ میں جو ہوتا ہے اس میں نارملی ایک مافیا ہوتا ہے باقاعدہ. وہ کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو وہ پلاٹس دے دیتے ہیں آ کے، اور جب وہ ان کو پوچھا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو وہی لوگ ان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ میں بہت پوٹینشیل ہے، اگر گورنمنٹ صحیح طرح اس کو اسیس کرے اور ٹیکس لگائے تو میں سمجھتا ہوں کہ خاصی آمدنی کی توقع کی جا سکتی ہے. بالکل کی جا سکتی ہے. اس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں اسپیکولیٹو ٹریڈنگ کہتے ہیں. جو آپ بات کی نا ریئل اسٹیٹ میں پلاٹس کی سیل پرچیز، یہ اسپیکولیٹو میں آتا ہے. اسپیکولیٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑا ایزی منی ہے، آپ نے ایک پلاٹ لے کے رکھ لیا، اس کے بعد 6 ماہ بعد یا سال بعد بیچا، 10-20 لاکھ روپے آپ کو پروفٹ مل گیا. اس کے 2 نقصانات ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کی جو نیو جنریشن کے بزنس مین ہیں وہ اپنے بزنس لگانے پہ، فیکٹری لگانے پہ، انسٹال کرنے پہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں ایزی منی ہے، وہ اس آپ کام کرے.
سیکنڈلی جو آپ نے خود ہی بات کی اس میں یہ نقصان ہے کہ جو آپ کا ایگریکلچر لینڈ ہے وہ شرنک ہوتی جا رہی ہے. اور تھرڈلی جو بات ہے کہ جو آپ کا پیسہ ہے جو پروڈکٹیولی یوٹیلائز ہونا چاہیے ان دی فارم آف اسٹیبلشمنٹ آف انڈسٹری وہ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے آپ کی جو اوور آل اکانومی کی گروتھ ریٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. انہوں نے بڑا آسان طریقہ یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ آپ چائنا سے مال منگواتے ہیں اور ٹریڈنگ کرتے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ریئل اسٹیٹ کو ڈسکریج کریں. ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ اسپیسیفکلی دوز جن کا کام ہی یہ ہے, جو کام سے مراد یہ وہ انویسٹر جو بار بار پلاٹ خرید کے بیچ رہے ہیں, ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں ان کو ڈسکریج کیا جائے بائی تھرو ہیوی ٹیکسیشن. ٹھیک ہے شاہ صاحب, اب ہم پروگرام کے بالکل آخری حصے میں آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. اب دیکھیے کہ جو سچویشن بن رہی ہے یہ ہے کہ جیسے ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت علامنگلی حد تک بڑھ گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس باہر سے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی, باہر سے فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. فورن انویسٹمنٹ کو چھوڑیں, ہمارے لوکل پاکستانی انویسٹرز جو ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے آ کے. اب یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے جس میں آپ کی امپورٹ بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں آپ کی, اور آپ کا باہر سرمایہ جا رہا ہے, ادھر ہمارا جو ریزروز ہیں خاص طور پہ فورن, وہ آپ دیکھیں کہ وہ بہت حد تک جسے کہتے ہیں وہ ان پہ حملہ ہو رہا ہے ان کا, کہ وہ پیسہ ہمارا سارا نکل رہا ہے وہاں سے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ظاہر ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, لیکن ایکسپورٹ کے جو حالات اس وقت بنے ہوئے منطقی طور پہ آفٹر وار, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایکسپورٹ کے بڑھنے کے چانسز ہیں. تو یہ جو اس میں آپ نہیں دیکھتے کچھ غیر روایتی کوئی ایکسپورٹ ہوں, کوئی زراعت کی طرف سے کچھ ہو, لیکن وہاں بھی صورتحال کون سے ایسا میجک ہے جس سے ہمارے یہ جو روپی اور ڈالر کی جو اس وقت ہے, تو صحیح انہوں نے ایک اسٹیبلٹی رکھی ہوئی ہے آج تک اس گورنمنٹ نے, لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو ہماری روپی ڈیویلیویشن اتنی ہو چکی ہے کہ آپ باہر جائیں تب بھی آپ کو بڑے مہنگے ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, مہنگی آپ کو باہر پر کمرے ہائر کرنے پڑتے ہیں, لوکل چیزیں جو ہیں وہ بہت مہنگی ہیں, باہر سے چیزیں آ رہی ہیں وہ بہت مہنگی ہوگی ہیں. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کہیں سے نئے سورسز آئیں, نئی انویسٹمنٹ کہیں سے آئے, جس سے کہ ہمارے ہاں حکومت کو بھی آسانی ہو اور ساتھ ساتھ عام آدمی کی مشکلات میں کمی ہو؟ اس میں پہلے سے یہ چیز تو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ کوئی علادین کا چراغ یا جادو کی چھڑی تو ہے نہیں اکانومی کہ اس کو آپ گھمائیں میجک وینڈ کی طرح اور وہ سارے مسئلے آپ کا حل ہو جائیں. جو اکانومی ہے نا وہ ایک کمپلیکس پروسیس ہے, ٹیکس ٹائم پرووائڈیڈ یو آر ان دی رائٹ ڈائریکشن. میں اس لیے سوری آپ کو رکو رہا ہوں, ڈیٹ سروسنگ کی میں نے بات کی تھی نا, تو ڈیٹ سروسنگ میں اب تو ہم انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ بھی ہمارے سے دینا مشکل ہو رہا ہے, اصل رقم تو وہیں کی وہیں موجود ہے. تو یہ جب بڑھتا جائے گا تو ہماری تو سر مشکلات میں اضافہ ہوگا. مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, اور آپ اگر بجٹ کا پیٹرن دیکھیں پچھلے سالوں کا, اور اس دفعہ بھی وہی ہونا ہے کہ جو آپ کی ٹوٹل انکم آتی ہے نا اس سے مور دین 50%, 50 to 55% وہ آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد باقی ڈیفینس میں چلا گیا, باقی کوئی سیلریز میں چلا گیا, اور ہارڈلی یہ ڈیولپمنٹ کے لیے تو پیسہ بہت کم بچتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ڈیٹ سروسنگ میں جو جا رہا ہے اس کے لیے ہم کیا حل کیا کریں, کیونکہ اس کو ہم ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں, ہم اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو فی الحال ہم جو مزید لونز لے رہے ہیں جو ہے نا اس کو ہم روکیں, اور جو اس میں مت لیں اس کو, اور جو ہم مجبوری میں لے رہے ہیں جسٹ ری پے, اس کو ہم پروڈکٹیولی یوٹیلائز کریں. جب میں لفظ پروڈکٹیولی یوٹیلائز یوز کرتا ہوں تو میننگ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ انڈسٹری کی صورت میں لگائیں, انڈسٹری کی انسٹالیشن پہ لگائیں, جاب امپلائمنٹ ہو ساری امپلائمنٹ ہو. اور اس کے لیے ایک تجویز میں دے رہا ہوں اس میں کہ آپ جو نیو بزنس مین ہے اس کو کم از کم 10 سال کے لیے ٹوٹل ایگزمپشن دیں, بلیک ایگزمپشن دیں, تاکہ وہ وہاں انویسٹ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کنڈیشن لگا دیں کہ آپ 10, 20, 30, 50, 100 امپلائیز ورکرز آپ اپنے پاس رکھیں, بہت اسکلڈ اینڈ انسکلڈ. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو پروڈکشن بڑھے گی, اس کا سیکنڈلی آپ کی جاب کریشن ہوگی, اور تھرڈلی جو آپ کی اکانومی کی اوور آل گروتھ ہی بہتر ہوگی. اور یہ زیادہ ضرورت ہے کہ آپ جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے جیسے ٹیکسٹائل کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں, میڈیسنس ہے, اس کے علاوہ اسپورٹس گڈس ہیں, لیدر گڈس ہیں, اور وہاں اس کے علاوہ ہمارے پاس بلو اکانومی ہے, ان چیزوں کو پہ ہم یوز کریں تاکہ ہمارا جو ہے نا ایکسپورٹس بڑھے. اور اس میں آپ کو تھوڑا سا میں مزید ایڈ کر دوں, ابھی ہماری ایکسپورٹس تو پہلے سے کم ہو رہی ہے. ابھی میں کل ہی دیکھ رہا تھا پرسوں ڈاؤن میں کہ 32% اس میں 32% ڈپ آیا ہے, اور امپورٹس جو ہے بڑھ گئی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس میں
इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है, Investment हर भी जगह कम शोबे में कमी हुई है। और इसमें एक थोड़ा सा कमेंट कुछ ही अप्रिशिएट कर देते हैं कि जी कम अज़ कम उन्होंने इसकी अहमियत को समझा है, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने अपने इस प्रोग्राम उड़ान प्रोग्राम में ये रखा है कि एक्सपोर्ट लेट जो है ना ग्रोथ हो। अब उस एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ को थ्योरेटिकली तो ठीक है, बट टू ट्रांसफॉर्म इनटू रियलिटी उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएँ। और SIFC जो थी, जो बनी थी ख़ास तौर पे, वो भी देखिए कि उसमें कोई इजलास रेगुलरली नहीं हुए, कोई तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। अभी गवर्नमेंट नोटिस तो लिया है, होपफुली मेरे ख्याल। साहब इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, इस वक्त पाकिस्तान के को हालात जो है ना, हमें एक्सटर्नल शॉक्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, जो हमारी प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन हमें उसका फ़ायदा भी हो रहा है कि हमारी जो इम्पोर्टेंस है एज ए पाकिस्तान की, वो पहले की निस्बत पहले बहुत बढ़ गई है इंटरनेशनल। जी हाँ, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमें हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे ममालिक हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, दूसरे हैं, उनके साथ बातचीत करके कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स उनके साथ किए जाएँ, और ताकि हमें जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए कोटा या वैसे भी ट्रेड एग्रीमेंट्स की सूरत में सऊदी अरेबिया है और मिडल ईस्ट सारा है, यूरोप है, अमेरिका है, चाइना है, उनके साथ हमारी एक्सपोर्ट्स पहले से ज़्यादा हो। तो हिंदुस्तान भी वो जो बाहर मुल्कों को कहता है कि आप हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, बजाय ये कि उनसे लोन लें या कर्जा लें, इंडस्ट्री लगवाएं, ताकि इंडस्ट्री लगने से ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, इसमें जॉब जनरेशन होगी साथ में आके। इसमें एक चीज़ आपके लिए सिर्फ ऐड कर दूँ, आपने भी पढ़ा होगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ना आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन भी देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने भी देखा होगा, मैं वीडियो मैंने भी देखी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी, वो मिस्टर मोदी, वो क्या है इटली, तो उन्होंने जो इटली की प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट दिया है ना, वो गिफ्ट उन्होंने अपनी जो होम मेड है ना, जो होम मैन्युफैक्चर्ड उनकी टॉफ़ी है मेलेडी के नाम से, वो उन्होंने उनको पेश की है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ें जो आपकी पाकिस्तानी मेड हैं, उनको आप वहाँ जाके बाहर की दुनिया में इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है, आप इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उनकी प्रमोशन होगी, और प्रमोशन होगी तो आपको कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। इंशाल्लाह हम इकॉनमी के ऊपर मज़ीद प्रोग्राम करते रहेंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे शाहिद ज़ईद साहब, रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स। उन्होंने हमें ख़ास तौर पे टैक्सेशन के बारे में कि जो टैक्सेशन क्या होने जा रही है आगे, और क्या रिलीफ मिलने जा रहा है, और किस तरीके से पाकिस्तान की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, तजावीज़ दी हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान ने जो मुकाम हासिल किया है रिसेंटली, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का ख़ास तौर पे तोती बोल रहा है और बाकी की दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान, जिसको हिंदुस्तान हमेशा कोशिश करता रहा कि ये एक दहशतगर्द स्टेट है, अब पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपना नाम अर्न कर रहा है, और लोग इसको बहुत अप्रिसिएशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिससे कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी आएगी। और ये जंग है जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सालसी में ये जंग ख़त्म होगी, तो पाकिस्तान इसके बाद इसके समरात से इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। इसके साथ अपने होस्ट अब्दुल बासित खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।